اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلگان کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم نے اپنی اس کلاس میں جماعت نحم اور نحم مقدم کے لیے آپ کے کوشچن پیپر میں جو راولپنڈی بورڈ کی طرف سے آتا ہے ایک نہایت اہم سوال جو کہ 5 نمبرز کے لیے ہوتا ہے، وہ سوال ہے مدرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں. پیپر پیٹرن سمجھاتے ہوئے اپنے پہلے لیکچر میں نے آپ سے یہ گفتگو کی تھی کہ جوں ہم اسباق کو پڑھتے جائیں گے ان میں سے جس سوال کے حوالے سے گفتگو ہوگی میں پیپر کا حوالہ آپ کو ساتھ دوں گا تاکہ آپ اسے بہتر اور اچھے طریقے سے لکھنے کے حل کرنے کے قابل ہو جائیں. تو سب سے پہلے کہ 2 جز خلاصے کی ہوتی ہیں، یعنی 2 اسباق دیے ہوتے ہیں کہ ان 2 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں. لیکن ابھی ہم چونکہ دوسرا سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. آپ کے پیپر میں جز نمبر 1 میں مرزا غالب کے اعداد و خسائل سبق اگر آ جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے خلاصہ شروع کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوال نمبر 5. وہاں پہ کیا لکھیں گے جی؟ سوال نمبر 5. اس کے بعد پیپر میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا، آپ نے ڈائریکٹ حوالے متن لکھنا ہے. حوالے متن میں سب سے پہلے ہوگا جی سبق کا عنوان، سبق کا عنوان ہے جی مرزا غالب کے اعداد و خسائل. سبق کا عنوان کیا ہے؟ مرزا غالب کے اعداد و خسائل. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام. یہ یاد رکھیے گا کہ پیپر آپ نے انتہائی خوبصورت طریقے سے حل کرنا ہے. مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا پہلا سبق کا خلاصہ تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے ماخذ اور صنف ضرور لکھنی ہے. تو ماخذ کیا ہے جی سبق کا؟ ماخذ ہے جی یادگار غالب. ماخذ کیا ہے؟ یادگار غالب. صنف کیا ہے جی؟ سوانح نگاری. صنف، ماخذ، مصنف کا نام، سبق کا عنوان لکھ دیا. اچھا، اب آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ تشریح میں اور خلاصہ میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہے، بارہا دفعہ پہلے بھی میں نے 2-3 لیکچرز میں اس کا ذکر کیا، لیکن آپ کی میموری کو ریکال کرنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ تشریح میں آپ حدود سے ماورا ہوتے ہیں. آپ چھوٹی سی بات کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جبکہ خلاصہ میں ایسا نہیں ہوتا. تشریح میں آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں،
آپ مختلف قرآنی آیات کے، احادیث مبارکہ کے حوالہ جات بھی دے سکتے ہیں، آپ مشہور جو لوگ گزرے ہیں ان کے اقوال بھی لکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ نے خلاصہ میں ایسا نہیں کرنا۔ اچھا، جو سب سے پہلا کام آپ نے خلاصہ لکھتے ہوئے کرنا ہے وہ ہے ترتیب سبق کا خیال رکھنا۔ پہلا کام کیا ہے جی؟ ترتیب سبق کا خیال رکھنا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سبق کا مطالعہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہو، سبق کو آپ نے متعدد دفعہ پڑھا ہو۔ ابھی سے جب ایک ایک ٹاپک ہم کر رہے ہیں تو آپ کائنڈلی اس کو مکمل ازبر کریں۔ سبق کو ترتیب کا خیال اسی وقت رکھا جا سکتا ہے کہ اگر مرزا غالب کے اعداد و خسائل پہ بات ہو رہی ہے تو ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں وہ بھی اجاگر کیے جائیں۔ جس طرح ترتیب وائز میں نے اہم نکات میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کو ایک لیکچر میں جب ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا تو اہم نکات بتائے تھے، بس اسی ترتیب کے مطابق آپ نے یہ خلاصہ لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے نہ کی جائے، بلکہ جس طرح مصنف کہتے ہیں بس اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کام کے لیے بہترین مطالعے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے ضروری گفتگو۔ آپ نے جہاں پہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے وہیں پہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ غیر ضروری گفتگو آپ نہ کریں، بلکہ ٹو دا پوائنٹ بات جو مصنف نے بیان کی ہے اس کو بھی مختصر کر کے سلیس اردو میں لکھیں۔ اپنے پاس سے بات شامل نہیں کی جاتی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی 1/3 ہونا چاہیے۔ سبق کا خلاصہ کتنا ہونا چاہیے جی؟ 1/3۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ خلاصہ ہمیشہ اپنے الفاظ میں مختصر کر کے لکھا جاتا ہے، تو ان الفاظ کو جب آپ مختصر کریں گے، ضروری باتیں ساری لکھیں گے تو آپ کا خلاصہ 1/3 ہو جائے گا۔ اچھا، مسلسل لکھنا چاہیے۔ مسلسل لکھیں۔ خلاصہ کیا کریں جی؟ مسلسل لکھیں۔ اس میں ہیڈنگز نہ دیں، اس میں سرخیاں نہ بنائیں کہ جس طرح وہ اہم نکات جو میں نے آپ کو اس دن لکھ کے دیے تھے مرزا کی شخصیت کے حوالے سے، اب آپ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، ان کی ہیڈنگز نہیں بنانی، بلکہ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیراگرافز میں لکھنا ہے۔ 6 سے 7 سطور پہ آپ نے ایک پیراگراف بنا کے خلاصہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، اگر سبق میں کوئی مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے، تو بالکل بینہ وہ الفاظ استعمال نہ کریں جو مصنف استعمال کر رہا ہے۔ انداز بیانیہ رکھیں۔ 5واں پوائنٹ، بیانیہ انداز۔ آپ کا انداز بیانیہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی خود اضافہ نہ کریں۔ حوالہ جات، تاثرات، اشعار
کچھ بھی نہ لکھیں خلاصے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے وہی بیان کرنا ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے، تشریح کا طریقہ کار آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ پیراگراف میں آپ لکھیں گے، کیا کریں گے جی؟ پیراگرافز میں لکھیں گے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آئی؟ یہ تو خلاصہ لکھنے کے جو میتھڈ تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اب چلتے ہیں مرزا غالب، سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے خلاصہ پر، کہ اس کا خلاصہ آپ کیسے لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے مرزا صاحب کی شخصیت کے پہلو، کہ آپ دوستوں سے کشادہ پیشانی سے ملتے، اچھا سلوک کرتے دوستوں کے ساتھ۔ جو شخص ایک دفعہ ملتا، بار بار ملنے کا اسے جو ہے وہ شوق رہتا تھا۔ دوست آپ کے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، دوستوں کے خطوط کا جواب باقاعدگی سے دیتے، دوستوں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمائشیں، کہ جو فرمائش آپ کے پاس آتی آپ ان فرمائشوں پر بھی مکمل عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی غزل کی فرمائش ہوتی، اگر کسی ایسی شاعری کی فرمائش ہوتی تو آپ ضرور کر دیا کرتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح بھی آپ کرتے تھے، کہ جو غزل، جو شعرائے کرام آپ کے پاس کوئی بھی اپنا لکھا ہوا کلام اس لیے بھجواتے کہ جناب آپ اس کی اصطلاح فرما دیں، تو آپ اس کی اصطلاح بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ خطوط ہیں، چونکہ آپ یہ لکھ چکے ہوں گے کہ دوست بے شمار تھے، تو وہ جو آپ کا اتنا وسیع حلقہ احباب تھا، وہ وسیع حلقہ احباب آپ کو وقتاً فوقتاً خطوط لکھتا رہتا تھا، اور اکثر دوست بے رنگ خطوط بھیج دیتے، اور اگر کوئی خط بے رنگ ہوتا اور اس میں ٹکٹ بھی موجود ہوتا تو سخت نالاں ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ مروت و لحاظ آپ کی زندگی میں بہت اہم تھا، ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے، اچھی گفتگو کرتے، اچھا مشورہ دیتے۔ اس کے بعد آمدن جو تھی وہ آپ کی قلیل تھی، وہ جو کچھ آپ کا وظیفہ مقرر ہوا تھا 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ، اس میں بھی آپ غریبوں کی، محتاجوں کی، دوستوں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جو دوست گردش روزگار سے تنگ آ چکے تھے ان کی دل کھول کے مدد کرتے۔ اس میں آپ وہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے دوست پرانے کپڑے پہن کے آئے تھے تو آپ نے کس طرح ان کو نئے کپڑے عنایت کیے۔ اس کے بعد ظرافت مزاجی جو تھی وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ آپ کو حیوان ناطق کی بجائے اگر حیوان ظریف کہا جائے تو یہ بھی بجا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، حیوان ناطق بولنے والا جاندار اور حیوان ظریف ظرافت والا، خوش طبع، خوش مزاج جاندار۔ خودداری اور وضع بھی آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ میں نے آپ کو جس طرح اس دن سمجھایا تھا کہ بغیر گاڑی کے یا بغیر سواری کے بازار نہ جاتے، بادشاہوں سے ان کے لیول پہ آ کے ملتے، اپنا لباس اچھا رکھتے، دوستوں کے ساتھ گفتگو اچھی کرتے، وزاداری کا اور اپنی جو خودداری ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھتے۔ ہر طبقہ فکر کے ساتھ آپ کی سلام دعا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا موجود تھا۔ پھر اس میں آپ خلاصہ میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے ایک دوست دیوان جی فضل اللہ خان بغیر ملے گزر گئے تو وہ آپ نے کس طرح ان کو جواب دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے رکا لکھا کہ مجھے معلوم ہوتا تو میں خود باہر سڑک پہ گلی میں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی قدم بوسی کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ اس کے بعد پھلوں میں آم بہت زیادہ پسند تھا، آم کے بے حد شوقین تھے، آم بہت زیادہ ہو، میٹھا ہو، یہ خصوصیات آپ نے بیان کی۔ وہ بادشاہ سلامت کے ساتھ جو ٹہل رہے تھے وہ واقعہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں خلاصہ میں۔ اور اسی طرح جس طرح آپ نے اس کا آغاز اچھے الفاظ میں کیا ہے، اختتام بھی آپ اچھے الفاظ میں ہی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ آپ نے اپنے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔
پوائنٹس کو لکھ لیا ہوگا اور خلاصہ بھی اچھے طریقے سے آپ لکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔